بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اخلاق کی کتاب لاہوتی انسان اور اس کے چوتھے مرحلہ کی پہلی فصل، جس کا عنوان ہے کہ اپنے اعمال میں غور و فکر۔ اس سے پہلی جو فصل تھی اس میں موضوع تھا انسان کا اپنے جو ذات میں غور و فکر، انسان کا جو بدن ہے اس میں غور و فکر۔ تو یہاں پر انسان سے اس کے اعمال میں غور و فکر، اور اس کی پہلی جو فصل ہے اس کا عنوان ہے یقین، کہ انسان یقین کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے عام کسی مباحثے میں عرض کر چکے ہیں کہ کوئی بھی چیز جس میں 100% حقیقت سے انسان اس کو جان لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یقین۔ اگر انسان اس کو 75% یا اس سے زیادہ یہاں تک کا دائرہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گمان، اور کسی چیز کے بارے میں 50% اگر ہو کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں شک۔ اور اس سے نیچے جو ہے وہ 0 سے لے کر 25 اور یہ سارا یہ وہم ہے۔ اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ وہم کا علاج نہیں۔ شک تو ایک چیز انسان دیکھتا ہے، اس کو احتمال ہوتا ہے کہ مثلا دور سے دیکھتا ہے کوئی چیز آ رہی ہے، آنے کا تو پتہ ہے، اس لیے شک ہوا ہے کہ وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے انسان ہے، جانور ہے، جو بھی ہے۔ لیکن وہم میں ایک چیز خارج میں ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن وہ ذہن ہی ذہن میں اس کو بنا لیتا ہے۔ تو یقین کی تعریف، ہمارا موضوع ہے یقین۔ یقین کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ جزم یا وہ اطمینان جو بمطابق واقع، یعنی واقع کے مطابق ہو۔ جیسا کہ فلسفے کی تعریف کرتے ہیں، کسی چیز کی حقیقت کو جاننا جیسا کہ وہ اس کی حقیقت ہے، اسی طرح یہاں پر کہ جو واقع کے مطابق جو چیز ہوتی ہے عین، اس کو کا جزم اور اطمینان حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں یقین۔ اب یقین کا جو ہے مراتب ہیں وہ اگلے مباحثے میں آئیں گے، لیکن یقین 2 طرح کی اقسام ہے اس کی۔ ایک وہ جن کا تعلق دین سے ہے، یعنی دین کے اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہ ارکان ہیں جو آپ کے اعضاء اصول دین۔ اور اس کے علاوہ دوسری کون سی ہے؟ جو خارجی موجودات، ان کے متعلق یقین، ان کے حقائق کو حقیقی طور پر جاننا۔ 2 چیزوں میں یہ یقین حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ اس کی ضد کیا ہے؟ یقین کی ضد کیا ہے؟ جہل مرکب۔ عام طور پر جہل مرکب اس لیے کہ اس کے علاوہ جہل بسیط بھی ہوتا ہے۔ دوسرا یا شک و حیرت۔ جہل مرکب کیا ہوتا ہے؟ جہل مرکب، جہل سے تو پتہ لگ گیا کہ انسان جاہل ہے۔ مرکب سے مراد ایک چیز کو وہ نہیں جانتا لیکن پھر بھی وہ نعرے لگا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں جہل بسیط ہوتا ہے۔ وہ جہل بسیط، جہل کی دوسری قسم وہ یہ ہے کہ ایک انسان نہیں جانتا، اور جو کثیر لوگ ہیں ہر چیز تو نہیں جانتے، جس چیز کو نہیں جانتے اس سے وہ جاہل ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں جانتے، وہ جہل بسیط ہوگا۔ مرکب یعنی 2، ایک تو جانتا نہیں لیکن بعد میں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو وہ جہل مرکب ہوگا۔ یہ اصل میں ضد ہے یقین کی۔ تو جو شک ہے وہ اس کے شک و حیرت جو ہے وہ انسان کے یقین کو متزلزل اور تباہ و برباد کر دیتی ہے، جس طرح کہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ شک کی حالت میں ساری رات نماز سے یقین کی حالت میں نیند کرنا بہتر ہے۔ یقین اس قدر بلند شے ہے کہ اگر ساری رات یقین کی حالت میں ایک چیز پر یقین اور سو گئے ہیں، ایک شخص شک کی حالت میں ساری رات نماز بھی پڑھتا رہا ہے، اس سے وہ شک کی حالت میں، یقین کی حالت میں سونا اس سے بہتر ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام نے فرمایا غرور الحکم میں کہ یقین پر قائم رہو، کیوں؟ کیونکہ اور شک و حیرت سے بچو، کیونکہ کسی شخص کے دین کو تباہ کرنے کے لیے یقین پر شک کے غلبے سے بدتر ہلاک کنندہ کوئی چیز نہیں۔ یقین کو ہلاک کرنے والی شک سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس شخص نے شک کے بدلے یقین، باطل کے بدلے حق اور دنیا کے بدلے اپنا عالم آخرت کو فروخت کر دیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یقین کی شرط آگے آئے گی۔ یہ آ گیا اس کی اقسام۔ اس کے بعد یقین کی ایک یعنی شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ انسان غور و فکر کرے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے، غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا علم و حکمت کا حصول، انسان علم حاصل کرنے میں تگ و دو کرے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ سے پلس توفیق کی دعا کرے۔
توفیق یعنی وفق، جیسے چیزوں کو جوڑنا ہے اس کو موافقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یقین ایک نعمت ہے جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو کم سے کم تقسیم ہوئی ہے، کیونکہ کثیر اکثر الناس اشباع الغنم، زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو یہ تقسیم نہیں، وہ جہل مرکب یا جہل بسیط کا شکار ہیں۔ اب حقیقی یقین جو ہے کیسے پتہ لگے کہ ایک شخص صاحب یقین ہے، اس کو یقین کی دولت سے مالا مال ہے؟ تو یقین کے آثار اور نشانیاں ہوتی ہیں، اگرچہ کہ یقین کے مراتب ہیں، انشاءاللہ اگلے مباحث میں عرض کریں گے، لیکن یقین کے آثار اور نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا، ہمیشہ اس کی توجہ کیا ہوتا ہے، اس کا قلبی سروکار جو ہے، اگرچہ کہ وہ ظاہر میں لوگوں، جیسے حدیث آپ سے عرض کی تھی کہ ایک شخص مومن شخص العارف، عارف کی مثال دی، عارف یعنی مومن شخص وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس وقت بھی اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ کسی لمحہ غافل ہو جائے تو پھر وہ روتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ تو ظاہری لحاظ سے وہ لوگوں میں میل جول میں مشہور ہوتا ہے، لیکن اس کا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمیشہ کیا پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے جو ظاہری وجود سے اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھنا تھا وہ لکھ دیا، وہ اٹل ہے، وہ اس پر یقین رکھتا ہے، اپنے نفع میں، اپنے نقصان میں، اپنی راحت و اذیت میں، اپنی عزت و ذلت میں، اپنی مدح و ذم میں، اپنے فقر و غنا میں، اپنے صحت و مرض میں، سب میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یقین رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے لوگوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ یہ لوگ جو وسائط ہیں اس کی خوف اور اس کی امید کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ تمام امور کی علت اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتا ہے۔ ہاں اگرچہ کہ وسائط پر وہ نظر، حقیقی نظر نہیں رکھتا، کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ الاسباب والوسائط، یہ جو اسباب اور وسائط ہیں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ذرائع بنائے ہیں، لیکن اس کی علت تامہ کس سے غافل نہ ہو انسان، تو مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس مومن کے نشانے میں جو اللہ کی طرف اس کے مقابلے میں ہوتا ہے ریاکار، جس کا ظاہر اور باطن ہو، ظاہر پر مومن بنتا ہے لیکن باطن میں، جیسا کہ قرآن کی اس کے بارے میں آیات بھی ہے کہ جو بات ان کی زبان پر ہوتی ہے دلوں میں نہیں ہوتی، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ تو یہ ریاکار جو ہوتا ہے یہ ضد ہے اس مومن کی، اس کی اپنی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جو مومن ہے، دوسری اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ تمام حالات میں اپنے پروردگار کا باطنی اور قلبی اور عقلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، عقلی یا قلبی آنکھوں سے۔ آپ کہیں کہ دو آنکھیں ہوتی ہیں، تو جس طرح کی حدیث آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے ہر کسی کے لیے 4 آنکھیں متعین کی ہیں، 2 ظاہری آنکھیں جس سے وہ دیکھتا ہے اور 2 قلبی آنکھیں۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کے لیے قلبی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، جب قلبی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو اسے آخرت کے امور دکھائی دیتے ہیں اور اسے اپنے عیب بھی دکھائی دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی ایک اس کا اثر ہے یہ۔ اسی طرح دعائے عرفہ میں کیا فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ وہ آنکھ اندھی اور بے نور ہو جائے جو تجھے اپنا رقیب اور نگہبان نہیں جانتی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر حالت میں حاضر و ناظر ہے اور تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح مفاتی میں جو دعائے عرفہ ہے اسی کے دوسرے اگلے جملوں میں بھی ہے کہ اے میرے پروردگار تو کب غائب ہوا کہ جو دلیل کا محتاج ہو۔ کس قدر ہم دلیل تلاش کرتے ہیں مخلوقات میں، لیکن حقیقت اس سے بہت عارف مومن کے لیے یہ ہے کہ اے اللہ تو کب غائب ہوا کہ تو محتاج ہو،